بندہ مومن کا کرتا سفید ہوتا ہے, اس پہ ذرا سا بھی دھبا نظر آتا ہے. بھائی تو مسلمان ہے, تو ذرا سی بھی زیادتی کرے گا تو تیری نظر آئے گی, تجھے تکلیف ہونی چاہیے. وہاں حاق فی صدر, حدیث میں لفظ ہے کہ تیرا گناہ تیرے سینے میں کھٹ کے چبھے کانٹے کی طرح, لیکن اگر تو کہتا کوئی مسئلہ نہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان میں کمزوری. اس کا مطلب ہے کہ اب تو گناہ کو ہلکا جاننے لگا. بھائی چھوٹی سی زیادتی سے بچے, چھوٹے سے ظلم سے, چھوٹی سی زیادتی. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے وہ نا حکایات بیان کرتے ہیں سمجھانے کے لیے, اور حکایت سمجھاتے سمجھاتے وہ بندے کی روح تازہ کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لکڑ آ جایا کرتا تھا لکڑیاں کاٹنے جنگل میں, تو اس کا شیر سے گرانا لگ گیا, تو اپنی بیوی سے کہنے لگا ایک بڑے آدمی سے میری دوستی ہو گئی. اب شیر بادشاہ تو ہوتا ہی ہے نا جی جنگل کا, کیا خیال ہے آپ کا, ہوتا ہے کہ نہیں کہ اس پہ بھی الیکشن کی ضرورت ہے, ہوتا ہے نا جی شیر جنگل کا بادشاہ. بڑے آدمی سے سرپرائز رکھا, زوجہ کو بتایا نہیں کون ہے, روز اس کی باتیں بتاتا کہ بڑا آدمی ہے تو جانوروں کو حکم دیتا ہے, تو گدھا گھوڑا میری لکڑیاں بھی چھوڑ جاتے ہیں, باتیں سناتا. بیوی کہنے لگی اتنا تیرا اہم دوست ہے تو دعوت ہی کر لیں. کہنے لگا چلو ٹھیک ہے. ایک بکرا ذبح کیا, کہنے لگا پکانا نہیں جب تک میرا دوست نہ آئے, جب تک میرا دوست نہ آئے پکانا نہیں. ٹھیک ہے نہیں پکاتے, کچا ہی رکھ دیا. اب شیر کو پکا ہوا تھوڑا کھلانا تھا, اس نے کو بہت زیادہ تکے کھا کے میدے کے ڈاکٹر کے پاس تھوڑا جانا تھا. پہلے لوگ بھوک سے مرتے تھے, اب تو سارے کھا کے بیمار ہوتے. ہاں ہاں ہم کتابوں میں پڑھتے اتنے لوگ فلاں جگہ بھوک سے چلے گئے. اب چینی کھانے والے کو شوگر ہے, اور جو روز تکے کھانے جاتا ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے. اب تو کھانے کے مسائل زیادہ ہے بھائی, پھر بھی لوگ غربت کا رونا روتے ہیں. وہ شیر کی دعوت پک گئی, گوشت اب اس کو بتایا نہیں, سرپرائز دینا تھا. تو شیر جب آیا نا, شیر اندر داخل ہوا تو بیوی کہنے لگی ہو یہ سرپرائز ہے, تم نے جانوروں سے دوستی رکھی, درندوں سے, چپایوں سے, کتے بلوں سے, یہ تمہارے گھرانے. ملا رومی فرماتے شیر نے سن لیا اور واپس چلا گیا. اگلی صبح جب وہ آدمی گیا نا لکڑیاں کاٹنے, اس کے ہاتھ میں چونکہ کلاڑا تھا, تو شیر کہنے لگا میری پشت پہ مارو. اس نے کہا میں نہیں مارتا. کہا مار ورنہ تجھے کھا جاؤں گا. اس نے کلاڑا پشت پہ مارا تو زخم ہو گیا. شیر کہنے لگا تو میرا سجن کیا آتے رہنا, روز آیا کرنا لکڑیاں. اس کے پاس ایک بات تھی اس لیے کلاڑا مروایا ہے. وقت بیت گیا, 6-7 مہینے بیت گئے, وہ جانے آنے لگا. ایک دن کہنے لگا لکڑ آنے سے کہ وہ ذرا میری بال اتار اٹھا کے دیکھ تو صحیح, وہ زخم ہے کہ بھر گیا زیادہ. اس نے وہ اٹھا کے دکھایا کہ زخم تو بھر گیا ہے. تو شیر لکڑ آنے کی طرف منہ کر کے کہنے لگا زخم میرا بھر گیا ہے, پر تیری بیوی نے جو مجھے باتیں کی تھی وہ میری ساری یاد ہے. ان میں سے ایک بات بھی مجھے بھولی. ہمیں تو چسکا ہے زبان کا, آپ یقین کریں گے سنانے کا نہیں, یہ سننے کا دور ہے. آپ کسی شخص کو چھیڑ لیں وہ اتنی باتیں سنائے گا کہ ایسے لگتا ہے پاکستان نہیں امریکہ والے بھی اسی سے پوچھ کے حکومت بناتے ہیں. ایسے اتنے سمجھدار عالمی تجزیہ نکال ہر گلی میں پائے جانے لگے. زیادہ باتونی لوگ ظلم کرتے, لوگوں کا دل توڑے, زیادتی کرتے. اور اس سے بڑی بات یہ کہ ہم محسوس بھی نہیں کرتے. زندگی میں ظلم نہ کریں, زیادتی نہ کریں. کوشش کریں کہ آپ کے وجود سے, آپ کے عمل سے, آپ کے کردار سے, آپ کی زبان سے کسی شخص کی کبھی دل آزاری نہ ہو. تھوڑی دیر رک جائیں, تھوڑی دیر خیال کر لیں. میں بریلی شریف میں اللہ نے مجھے موقع دیا کچھ عرصہ وقت گزارنے کا. بریلی شریف میں ایک بزرگ گزرے, ان کا نام تھا صدر العلماء علامہ تحسین رضا صاحب. یار حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں نا مولانا حسن رضا صاحب, ان کو استاد زمن کہا گیا, ان کے پوتے تھے. اور منظر اسلام میں شیخ الحدیث یہی تھے. وہاں ایک مسجد تھی, اس کو پرانا شہر کہتے ہیں بریلی کا, کانکھڑ ٹولہ محلے کا نام ہے. تو وہاں حضرت 5 نمازوں کی امامت فرماتے ہیں. ایک دن آپ اصل میں نا ہم نے اپنے بزرگوں کو نہ پڑھا ہے نہ کبھی آگے بیان کیا, اس لیے ہمارے لوگ کہتے ہیں بزرگ وہی تھے جو 600 سال پہلے گزر گئے. حالانکہ یہ رسول پاک کا دین ہے, اس میں ہمیشہ خیر رہے, اس میں ہمیشہ اولیاء رہے, اس میں ہمیشہ اللہ کے نیک بندے رہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ جب آدمی کے پاس دولت زیادہ ہو, پڑھ لکھ بندہ زیادہ جائے تو پھر سارے اسے اپنے سے چھوٹے نظر آتے ہیں. لیکن اس امت میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوگ نہ ہو. ہر دور میں لوگ. علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2008 میں ان کا وصال ہوا. حدیث پاک پڑھائی انہوں نے 50 سال. تو عصر کی نماز پڑھانے مسجد میں آئے, اور نماز پڑھاتے ان کو 42 سال گزر گئے تھے اس وقت اسی مسجد. نماز پڑھانے لگے تو کہنے لگے یار آپ لوگ بیٹھ جاؤ, یا اس طرح کرو نماز پڑھ لو, میں نے ابھی نہیں پڑھانی, میں تھوڑی دیر کے بعد پڑھوں گا. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے یہاں تو فٹافٹ علامہ صاحب کا شکوہ شروع ہو جاتا ہے نا, 1.5 منٹ, پورا 1.5 منٹ ہی لیٹ آیا, یہ پورا 1.5 منٹ. حالانکہ ان کو چاہیے تھا یہ آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھتے. ہم تو خیال ہی نہ کرتے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے, اس شخص کی قدر ہونی چاہیے. لوگوں نے پوچھا بھی نہیں کہ حضور کیا مسئلہ ہے, کہا حضرت جی 10 منٹ لیٹ پڑھ لیں گے, پڑھ دیا آپ کے پیچھے. تو حضرت صاحب گھر تشریف لے گئے, دوبارہ واپس آئے
تو آ کر کے فرمانے لگے کہ میرے دل پہ ایک بوجھ تھا, میں بوجھ دور کرنے گیا. حضور کیا ہوا؟ یہ مولانا حسن رضا کے پوتے ہیں, صدر العلماء مولانا تحسین رضا صاحب. میں نے ان کے علاقہ پوری کتاب لکھی ہے, الحمدللہ بریلی شریف سے چلی. حضرت تشریف لائے, دوبارہ نماز پڑھائی. اب لوگوں کے دلوں میں تجسس تھا, تھے بھی سارے مرید عقیدت مند شاگرد, تو بٹھا لیا. کہنے لگے اصل میں نا بچوں کی ماں مجھے وضو کراتی ہے اور 42 سال سے وہی وضو کرا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ پیتل کے لوٹے ہوتے تھے تھوڑے وزنی, تو کہتے ہیں زمانے سے وہی رکھا ہے, اسی سے وضو ہوتا ہے. کہتے ہیں آج نا اثر کا جب وہ وضو کرانے لگی تو اس کے ہاتھ سے نا وہ لوٹا پھسل گیا, میرے پیر پہ لگا تو میں نے ڈانٹ دیا. میں نے کہا 42 سال ہو گئے تجھے ابھی تک وضو نہیں کرانا آیا, میرا پیر پہ لگا دیا. کہتے ہیں اس بھلی مانس نے پھر پانی بھرا, پھر بھرایا. میں جب مصلی پہ کھڑا ہونے لگا تو دل میں خیال آیا وہ پابند تو نہیں تجھے وضو کرانے, پابند تو نہیں, اور تو اتنا بڑا شیخ الحدیث ہو کے ابھی تک تجھے یہ پتا چلا کہ بڑھاپا آ گیا, اس کی پوتی اور پوتے بھی بڑے ہو گئے, پر وہ خامن کی ڈیوٹی سمجھ کے تیری نوکری کرتی ہے, تو اس کا دل توڑ کے سیدھا مصلی پہ. بتا اللہ اکبر جب کہے گا تو رب کے سامنے کیا منہ لے کے جائے گا؟ فرماتے میں گھر گیا ہوں اور جا کے میں نے بچوں کے بیچ کھڑے ہو کے اس سے کہا ہے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے, غلطی ہو گئی, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. کہتے ہیں وہ رو پڑی ہے, کہتی ہے حضور آپ نے فرمایا نہیں, میں نے مصلی پہ چڑھنا ہے. اور پھر میں نے نماز میں مصطفیٰ کو یہ بھی کہنا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی. وہ میرا منہ میرا جو ابھی بیوی پہ ظلم کر کے آیا ہے, تو جب نبی پاک پہ درود پڑے گا کہیں ایسا نہ ہو حضور کہ چل دوڑ جا, پہلے صفائی تو کر کے آ. او میرے بھائی, یہ ظلم, یہ زیادتیاں ہماری تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں, لوگ مقہور ہیں. میں اس معاشرے میں رہتا ہوں جس میں بیٹا اپنے باپ سے, باپ اپنے بیٹے سے ڈر کے بات کرتا ہے. باپ ڈر کے کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے بولے گا, چھوڑو جی میں نہیں, پتہ نہیں بےزتی کر دیتا ہے. باپ ڈر رہا ہے, جہاں اماں ڈر رہی ہے. اس معاشرے میں لوگ امام حسین کا دن منائیں گے, اتنا ظلم کرنے کے باوجود 10 محرم کو دیکھ پکائیں گے. خیال کریں, ظلم جو ہوتا ہے نا ظلم, وہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ پرانا بادشاہ ایران میں گزرا ہے, ایران کے علاقے میں مکران شاہ اس کو کہا جاتا تھا. تو وہ ایک دن سیر کے لیے نکلا, ایک پل آتا تھا, پل کے اس جانب جنگل تھا, اس جانب آبادی تھی, تو پل سے گزر کے وہ جنگل میں سیر کرنے گیا. وہاں ایک بوڑھی عورت تھی, اس کی گائے رہتی تھی جنگل کے قریب کچی آبادی میں, تو اماں اس گائے کا دودھ دھو کے گزارا کر لیتی تھی. تو جب وہاں سپاہی گئے تو ماں سے کہنے لگے گائے تیری بڑی اعلیٰ ہے, ہمارا کھانے کو دل کرتا ہے, بیچ دے. اماں کہنے لگی نہیں بیچنی, کہنے لگے نہیں بیچو گی تو ہم پولیس والے پیسے لے لیں گے, یہ سوسائٹی والے بلیک میل نہیں کرتے. ہاں ہاں مجھے کہنے دے بات, ویڈیو تو میری بن رہی ہے نا, مجھے کہنے دے, آپ کرنے دے بات. بہت بڑی سوسائٹی بنے گی جی, اس میں کسی غریب آدمی کی 4 ایکڑ ہے, وہ نہیں بیچنا چاہتا, کہتے ہیں باؤنڈری کر دیں گے, رستہ ہی نہیں دیں گے. کس نے اجازت دی زمین پہ قبضہ کرنے کی؟ بخاری مسلم میں تواتر درجے کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کی بالشت زمین, ایک بالشت ہم گٹ کہتے ہیں پنجابی میں, جس نے کسی کی ایک بالشت زمین پہ قبضہ کیا, قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا. لیکن یہاں انہیں حمایت حاصل ہوتی ہے بہت سارے ایسے لوگوں کی جنہوں نے لوگوں کو ظلم سے بچانا تھا. تو اماں سے کہنے لگے اگر تو نہیں دے گی تو ہم لے لیں گے. اماں مجبور تھی, کہنے لگی میں نہیں بیچوں گی, میں نے اس کو شروع سے پالا ہے, میری گھر کی پالی ہوئی ہے, میں کیسے بیچتی. اماں بیچاری کہیں باہر نکلی تو سپاہیوں نے پکڑا, گائے ذبح کی, بھون کے کھا گئے. حکومت تھی, بادشاہ تھوڑا رحم دل تھا. اماں جب آئی تو بڑا روئی, کسی نے کان میں بتا دیا کہ آج تو واپس جا رہے ہیں, آج ہی پوچھ لے ان سے, آج ہی ساتھ لے لے, پھر شاید قابو نہ آئے. بادشاہ پول پہ چڑھا نا, جب گزرنے لگا تو اماں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ایسا جملہ کہا کہ بادشاہ لڑکھڑا کے زمین پہ گرا. اماں کہنے لگی بادشاہ میں مظلوم بیوہ اور بے اولاد عورت ہوں, تیرے سپاہی تیری پشت پناہی کی وجہ سے میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں, اور تو اب یہ پل کراس کر کے گھر جا رہا ہے. مجھے بتا میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا پل سے رات پہ دینا ہے؟ حساب تو دینا ہے, یہاں دو یہاں وہاں دو, حساب تو تو نے دینا ہے, بتا یہاں دو گے کہ وہاں دو گے. چکرا کے گرا, کہنے لگا اماں وہاں نہیں میں حساب دے سکتا, مجھے اپنا پتہ ہے, پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا, یہ پردہ چپایا ہی تیرا بھلا ہو سی, مجھے پتہ ہے میں وہاں حساب دینے کی پوزیشن لے, اماں تو یہیں لے لے. آخری جملہ آخری بات آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں, یہاں حساب کتاب کر لیں, وہاں حساب مشکل. حضرت عمر کہا کرتے تھے اللہ کے حساب لینے سے پہلے اپنا حساب کر کے رکھو, اپنا حساب ایسا نہ ہو کہ وہاں جب حساب ہو تو مشکل ہو. زیادتی کبھی نہ کریں, ظلم کبھی نہ کریں, جبر کبھی نہ کریں. دیکھیں ہمارا وجود, ہمارے لفظ, ہماری باتیں یہ سینے چیرنے کا سبب نہ بنے, ان سے آزمائشیں نہ پیدا ہوں.
तकलीफों का सामान ना करें, कोशिश करें खैर कुछ तकसीम हो जाए तो हो जाए। हजरत शेख सादी शिराजी का विसाल हुआ ना, तो उनका एक भाई कभी कभी मिलने आता था, तो कहता था तू पढ़ा था, तूने कुछ भी नहीं बनाया, मैंने अनपढ़ होकर जायदादें बनाई। तो जो है मेरी बात है, अनपढ़ होकर जायदादें। तो जनाब सादी कहने लगे उस दिन आना जिस दिन मेरा जनाजा उठेगा, अखा जो मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। तो जदों ना मैं दिसिया मैं खाना नूं मेखाने विच जाम टुट जाणगे ते मेखाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे, गलियां दा आयाना ते सियाना मैनू रोवेगा। उस दिन आना जिस दिन जनाब शख्स कहता मैं वाकई गया, जब बाबा जी का जनाजा था, मैंने बच्चों को भी रोते देखा, मैंने गरीब औरतों को छतों पे रोते देखा। एक चरवाहा बकरियां चराने वाला कपड़े गोबर से भरे हुए और बाबे की चाल पर छोड़ता ही नहीं, और मैंने उसको पकड़ के खींचा। मैंने कहा तेरा मौलवी और पीर से क्या ताल्लुक, तेरे कपड़े बताते हैं तो कभी मस्जिद नहीं गया। तो वो रो पड़ा, कहने लगा ये मेरा भी मुश्किल था, मैं गरीब हूँ, बकरियां चराता हूँ, सारा शहर मुझे कमी कहता था, पर बाबा जब मेरे पास से गुजरता तो घोड़े से उतर जाता, मुझे सीने से लगाता, मेरा माथा चूमता और मेरा माथा चूम के कहता अपने आप को कमी छोटा हकीर न समझना। तुम्हें पता है बकरियां चराना तो मदीने वाले रसूल की सुन्नत है, ये तो नबी पाक का तरीका है, मुबारक है। तो कहते हैं 1 मिनट लगाता था बाबा, मुझे फर्श से उठा के अर्श पे बिठा देता था। तो आज ये गया है तो मुझे किसी और का नहीं पता, मेरा सर नंगा कर गया। अब मुझे कौन इज्जतें देगा भाई, वकार बढ़ाए, इज्जत से। और इज्जत किसी को वो देता है जिसके अपने पास होता है। अगर आप इज्जत करेंगे तो माना इसके ये है कि आप साहिब इज्जत हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह के हुजूर जो मैं कह सका मालिक को फरमाए, जहाँ हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए, आमीन। आखिर दावाना, क्योंकि मुसाफिर हूँ और मुझे जरा आगे भी जाना है, आपका जो प्रोग्राम हो बेशक जारी रहे। जी एक शेर सलाम का पढ़ेंगे।